अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. قرآن کریم کی یہ آیت لا اکراہ فی الدین ان آیات میں سے ہے جو خصوصاً اس زمانے میں دنیا میں غیر معمولی شہرت پا گئی ہیں، یعنی ان معنوں میں کہ وہ لوگ جن کو قرآن کا علم بھی نہیں ان کے کانوں تک بھی اس آیت کی آواز پہنچی ہے، خواہ مثبت رنگ میں ہو خواہ منفی رنگ میں ہو. دین اور جبر ان دونوں کا کیا تعلق ہے، اس مضمون پر یہ آیت روشنی ڈال رہی ہے. اور اسی آیت سے استنباط کرتے ہوئے بعض لوگ دین میں جبر کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خواہ کسی رنگ میں محدود رنگ ہی میں کیوں نہ ہو. اور اسی آیت سے بعض لوگ دین میں جبر کے ہر قسم کے دخل کو ناجائز قرار دینے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ اس آیت کو اپنے وسیع ترین معانی میں کلیتاً تسلیم کرتی ہے اور حد امکان تک اس لا اکراہ فی الدین کا اثر جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں وہاں جماعت احمدیہ اس آیت کے اثر کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے. اور جتنی وسعت سے جماعت احمدیہ اس آیت کے مضمون سے آگاہ ہے، جتنی گہرائی سے جماعت احمدیہ اس آیت کے مضمون سے آگاہ ہے، اس کا کوئی تصور باہر نظر نہیں آتا. لا اکراہ فی الدین کے متعلق جب بحث کی جاتی ہے تو عموماً اسی پہلو سے بحث کی جاتی ہے کہ دین میں جبر کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اور بڑے بڑے غیر احمدی علماء نے بھی دونوں طرح کے مضامین پر قلم اٹھایا ہے، مثبت بھی اور منفی بھی، لیکن ان سب کی بحثیں اس دائرے میں محدود ہیں کہ گویا اس آیت کا انطباق صرف اسی حصے تک ہو کر ختم ہو جاتا ہے کہ دین میں جبر کی اجازت ہے یا نہیں. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت وسیع تر مضامین سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا دوسرا پہلو جس کا ذکر جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں ملتا ہے اور باہر نہیں ملتا، وہ یہ ہے کہ جبر کو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا دین بھی دنیا میں نافذ کر سکے. لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی کہ دین میں جبر کو استعمال کی اجازت نہیں درست ہے، لیکن یہ ساری سچائی نہیں. یہ آیت اس مضمون کو آگے بڑھاتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ کسی قسم کا جبر دین میں ممکن ہی نہیں ہے. کر کے دیکھ لو، تم یقیناً ناکام ہو جاؤ گے، اور کبھی بھی جبر کے ذریعے دنیا کے دین تبدیل نہیں کیے جا سکیں گے.
پھر اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ دین کو جبر کے ذریعے نافذ کرنا، یعنی سچائی کو زبردستی کسی کے اوپر ٹھونس دینا اور اس سلسلے میں تلوار کا استعمال کرنا. مسلمان علماء کی بھاری اکثریت اسی حصے پر بحث کرتی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس آیت کریمہ کی روح سے زیادہ اہم پہلو ہے. اور وہ پہلو یہ ہے کہ زبردستی کسی سے کسی کا دین چھینا نہیں جا سکتا، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. حق کے خلاف جو جہاد ہوگا وہ ضرور ناکام ہو جائے گا. یعنی اس آیت کا رخ، جیسا کہ یہ آیت خود اس مضمون کو واضح کر رہی ہے، اس طرف زیادہ نہیں کہ غیر کو زبردستی اسلام نہ سکھاؤ، بلکہ زیادہ اس طرف ہے کہ تم سے زبردستی اسلام چھیننے کی کوشش کی جائے گی اور دشمن ناکام رہے گا اور کبھی تم سے زبردستی اسلام نہیں چھین سکے گا. کیونکہ اس آیت کا میں جو مضمون اٹھتا ہے وہ اس موقع پر جا کر اٹھتا ہے بڑے زور کے ساتھ کہ لن فسام بالعروۃ الوثقی لن فسام لہا، کہ وہ لوگ جن کا ہاتھ ایک مضبوط کڑے پر پڑ چکا ہو، جسے کاٹ کر الگ کیا ہی نہ جا سکتا، کیسے ممکن ہے کہ ان کے دین کو تم تبدیل کر دو گے؟ تو یہ ہے اس آیت کا اصل منطوق، اور اس میں بڑی وسعت ہے. یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ جبر کے ذریعے دین نافذ ہو ہی نہیں سکتا، یا جبر کے ذریعے دین چھینا جا ہی نہیں سکتا، زور لگا کے دیکھ لو لازماً تم ناکام ہوگے. کیونکہ وہ لوگ جو رشد و ہدایت کو رشد و ہدایت سمجھ کر پا گئے ہوں، ان کا ہاتھ سچائی کے کڑے سے توڑ کر الگ کاٹ کے الگ نہیں کیا جا سکتا. اس دعوے کو جب ہم تاریخ پر اطلاق کر کے دیکھتے ہیں تو ساری انسانی تاریخ قرآن کریم کی اس آیت کی سچائی کی گواہ بن کر کھڑی نظر آتی ہے. اور حالات حاضرہ پر جب اس کو منطبق کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو انسان کی عصر حاضر کی تاریخ بھی کلیتاً بلا استثناء اس آیت کے حق میں گواہی دیتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. پاکستان میں آج کل ایک یہی کوشش ہو رہی ہے، اور دونوں طریق پر کوشش ہو رہی ہے. یعنی اگرچہ بحثوں میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ زبردستی دین اسلام کو نافذ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور یہ پہلو نہیں ہے کہ زبردستی دین اسلام چھینا جا سکتا ہے کہ نہیں، مگر واقعتاً یہ دونوں کوششیں پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہیں. اور عصر حاضر کے جو واقعات ہیں یہ آئندہ زمانے میں ایک عجیب تاریخ بننے والے ہیں. آپ اس تاریخی دور میں سے گزر رہے ہیں اور ساتھ چل کر زمانے کے ان باتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں جنہیں آئندہ آنے والا مورخ بڑی محنت سے تلاش کر کے نکالے گا، اور پھر ان واقعات پر مبنی بڑی بڑی کتابیں لکھی جائیں گی. تاریخ کا ایک بہت اہم باب ہے جس میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. پاکستان میں یہ دونوں کوششیں ہو رہی ہیں، اور فوجی اقتدار کے ذریعے اور جبر کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک کے ایک حصے کو لازماً زبردستی اسلام پر عمل کروایا جائے گا اور ایک حصے کو اسلام پر عمل کرنے سے روکا جائے گا. یہ ہے اسلام کا نفاذ. قطع نظر اس کے کہ ایسا احمقانہ حیرت انگیز اسلام کے نظام کا تصور کبھی 14 صدیوں میں ایک موقع پر بھی دکھائی نہیں دے گا کہ بیک وقت یہ دو ارادے لے کر کوئی قوم یا کوئی حکومت اٹھی ہو کہ ہم اسلام اس طرح نافذ کریں گے اس دفعہ کہ بعض لوگوں کو زبردستی اسلام پر عمل کروائیں گے اور بعض لوگوں کو زبردستی اسلام پر عمل کرنے سے روک دیں گے. ٹکڑوں میں یہ واقعات آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں
مثلا بعض مسلمان بادشاہوں کے دور میں زبردستی عمل کے بھی کئی جھلکیاں نظر آتی ہیں، لیکن زبردستی روکنے کی جھلکی سوائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اور کہیں دکھائی نہیں دے گی، اور وہاں ہمیشہ ایک ہی رخ ہے اس کوشش کا، یعنی اسلام کے دشمن اسلام پر عمل کرنے سے روک رہے تھے اور اسلام کے حامی اس راہ میں قربانیاں دے رہے تھے۔ بس اس دن کے بعد یا اس دور کے بعد آج دنیا نے یہ دور دوبارہ دیکھا ہے، لیکن دیکھا عجیب طریقے سے ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے کا ارادہ لے کر جو لوگ تلوار ہاتھ میں لے کر اٹھے تھے، یا ارادہ تو کچھ اور لے کر اٹھے تھے، لیکن دنیا کو یہ بتایا کہ ہمارے طاقت کے چشموں پر قابض ہونے کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہم ثابت کر دیں کہ زبردستی اسلام ملک کے کسی دنیا کے ملک میں نافذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا ان کا ادعا، خواہ ارادہ ابتدا میں کچھ اور ہی ہو یا نیتیں کچھ اور ہوں، لیکن دعویٰ بہرحال یہی تھا اور ابھی تک یہی ہے۔ اور اسکیم، اس کی منصوبہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہی دو نقطوں کا منصوبہ ہے کہ کچھ ملک کے باشندوں کو زبردستی اسلام پر عمل کروا دیا جائے، کچھ ملک کے باشندوں سے اسلام پر عمل کرنے کا حق چھین لیا جائے اور انہیں عمل کرنے سے روک دیا جائے۔ دونوں صورتوں میں یہ منصوبہ کلیتاً ناکام ہو چکا ہے، نہایت ذلیل اور خاسر اور خائب ہو چکا ہے، اور اس طرح ناکام ہوا ہے کہ عمل کروانے کا دعویٰ کرنے والے خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ان تمام پہلوؤں میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی عقل نہیں کرتے۔ اتنی عظیم الشان آیت ہے یہ لا اکراہ فی الدین، اتنی اس میں قوت ہے، اتنی حشمت اور شوکت ہے، ایسی عظمت ہے اس آیت میں کہ کوئی حمالہ سے ٹکرا کر تو کوئی قوم بچ سکتی ہے، مگر اس آیت سے ٹکرا کر کوئی قوم نہیں بچ سکتی۔ ہر طاقت جو اس آیت سے ٹکر لے گی وہ لازماً چکنا چور ہو جائے گی۔ ایک ایسی ابدی سچائی ہے جو ہر زمانے میں دنیا کے ہر حصے پر عمل درآمد دکھاتی رہی ہے، اور اس کے عمل کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ اب میں آپ کے سامنے مثالیں دے کر معاملہ کھولتا ہوں۔ ایک کوشش یہ ملک میں کی گئی کہ زبردستی نمازیں پڑھائی جائیں۔ اس کے لیے پہلے تو قانون یہ بنایا گیا کہ جو حکومت کے ملازمین ہیں ان کو زبردستی نماز پڑھائی جائے، اور اس کے لیے کچھ وقت بڑھا دیا گیا، چھٹی کا درمیان کا وقت جس کو لنچ آور کہتے تھے اسے نماز کا گھنٹہ بنا دیا گیا، اور وقت زیادہ دے دیا گیا کیونکہ کھانے کے علاوہ نمازیں بھی پڑھنی تھی۔ چند دن کے اندر اندر سارے ملک کو اس اقدام کی شکست اس طرح دکھائی دینے لگی کہ ہر جگہ جہاں یہ گھنٹے کی چھٹی ہوتی تھی وہاں کھانے میں وقت بڑھا دیا گیا اور نماز کی طرف کوئی توجہ نہ ہوئی۔ چند دن لوگ دوڑے مسجدوں کی طرف یا مصلے جو بنائے گئے تھے، اس کے بعد جو پہلے تبھی خود ہی نمازی تھے وہ باقی رہ گئے، اور یہ عارضی زبردستی کے جو نمازی تھے واپس اپنے اپنے حالات پہ لوٹ گئے۔ پھر گورنمنٹ حکومت نے کوشش کی کہ اس دائرے کو بڑھا دیا جائے، اور حکومت کے کارندوں پر حکومت نافذ کرنا مشکل ہے، اس لیے غریب عوام پر نافذ کرنا چاہیے۔ حکومت کے کرندے تو صاحب حکومت ہوتے ہیں، ان کو کس طرح زبردستی حکومت کسی نیک اقدام پر مجبور کر سکتی ہے بیچاری۔ لیکن عوام الناس، دیہات میں بسنے والے، وہ شاید زیادہ جلدی اس حکم کو قبول کر لیں، چنانچہ قصبہ قصبہ، بستی بستی، محلہ محلہ نمازیں پڑھانے والے آدمی مقرر کیے گئے، اور جہاں کہیں کوئی دوسرا نمازی نہیں ملتا تھا، یعنی ایک بھی ایسا نمازی نہیں تھا جو دوسروں کو نمازیں پڑھا سکے، وہاں احمدیوں کو مقرر کیا گیا۔ جن کی نمازیں روکی جا رہی ہیں ان کو نماز پڑھوانے پر مقرر کیا گیا، اور عجیب حیرت انگیز اس میں اطلاعیں ملتی ہیں
بہت سی جگہ احمدیوں نے کہا کہ بھائی ہم تو احمدی ہیں اور ہمیں تو تم کہتے ہو تمہیں نماز پڑھنے کا حق نہیں، تو ہم دوسروں کو کس طرح نمازیں پڑھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے بہتر نماز پڑھانے والا کوئی ملتا ہی نہیں، اس لیے قطعاً نظر اس کے کہ حکومت کیا کہتی ہے ہم تو تمہیں ہی مقرر کریں گے۔ چنانچہ احمدی داروغے غیر احمدیوں کو نماز پڑھانے پر مقرر کیے گئے، لیکن بنیادی طور پر اصولاً یہ بات غلط تھی۔ جبر کے ذریعے دین نافذ نہیں کیا جا سکتا، قرآن کریم یہ اعلان کر رہا تھا، اور ایک کوشش ہو رہی تھی کہ نہیں ہم جبر کے ذریعے دین نافذ کر کے دکھائیں گے، ناکام ہو گئے۔ کوئی صرف ایک معمولی سی جھلکی ذہنوں میں باقی رہ گئی ہے، ورنہ عملاً یہ نظام کلیتاً مفقود اور نابود ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف احمدیوں کو زبردستی نماز سے روکنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اسلام مکمل طور پر نافذ ہو ہی نہیں سکتا جب تک بعض لوگوں کو نمازوں سے روکا نہ جائے۔ جو نمازیں، خلاصہ یہ نکلا کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے ان کو پڑھائی جائیں، جو پڑھتے ہیں ان کو نہ پڑھنے دیں۔ یہ ہے اسلام کا پیغام جو موجودہ حکمرانوں نے سمجھا اور ناکام ہو گئے۔ اس طرح ناکام ہوئے کہ بکثرت ایسے احمدی جو پہلے نمازوں میں سستی دکھائے جاتے تھے وہ نمازوں میں اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ جو باجماعت نماز کے عادی نہیں تھے انہوں نے باجماعت نمازیں شروع کر دی، جو تہجد نہیں پڑھتے تھے انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کر دیا، اور جو بے نمازی تھے وہ نمازی بننے لگ گئے۔ اور اس کا رد عمل اس آیت کے ساتھ ٹکرانے کا ایسا وسیع ہے، اتنا پرشوکت ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا یہ رد عمل، انگلستان میں بھی ہوا، جرمنی میں بھی ہوا، چین میں بھی ہوا، جاپان میں بھی ہوا، امریکہ میں بھی ہوا، افریقہ میں بھی ہوا۔ کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جہاں پاکستان کے حکمرانوں کی اس ناپاک کوشش کا رد عمل اس صورت میں دنیا میں ظاہر نہ ہوا ہو کہ انہوں نے وہاں احمدیوں کو نمازوں سے روکنے کی کوشش کی ہو، اور دنیا کے کونے کونے میں احمدی نمازوں پر زیادہ قائم نہ ہو گئے ہوں۔ تعداد کے لحاظ سے بھی، نماز کے مزاج کے لحاظ سے بھی، روحانیت کی شیرینی کے لحاظ سے بھی، خشوع و خضوع کے لحاظ سے بھی، غرضے کے ہر پہلو سے اس کوشش کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں نکلا کہ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نماز کا معیار ہر صورت میں ہر پہلو سے پہلے کی نسبت بہت اونچا ہو گیا۔ مسجدیں آباد کرنے کی کوشش بھی اسی کا ایک دوسرا پہلو ہے، جس کے مقابل پر مسجدیں ویران کرنے کی کوشش یہ اسلام تھا۔ کلمہ توحید کو احمدیوں کے دلوں سے نوچ لینا اور اس کے لیے اس محبت کے جرم میں ان کو سزائیں دینا، یہ ایک پہلو تھا اسلام کے نفاذ کا۔ اور بعض دوسرے لوگوں کو کلمہ توحید پر قائم کرنا اور کلمہ توحید سے محبت پیدا کرنا اور شرک کلاکما کرنا، یہ دوسرا پہلو تھا۔ دونوں زبردستی کی کوششیں بری طرح ناکام ہو گئی۔ آج تو پاکستان میں عوام پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی کلمے کے نام سے ڈرنے لگ گئے ہیں، اور بکثرت ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جب احمدی کسی کو کلمہ سینے پر لگانے کی تلقین کرتا ہے یا پیش کرتا ہے کہ آپ بھی لگائیں، آپ بھی محبت کے دعوے دار ہیں، تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ مجھے نہ اس معاملے میں لے کے آنا، مجھے میں نہیں طاقت کہ میں مارے کھاؤں لوگوں سے یا جیل میں ڈالا جاؤں، اس لیے تمہیں کلمہ مبارک ہو۔ شروع میں نادانی اور انجانی میں لاہور یا کراچی وغیرہ میں جب احمدیوں نے کلمے کے سٹیکر کاروں پر لگانے شروع کیے تو لوگ بڑے مسکرا کر اور شوق سے قبول کرتے تھے۔ اب تو کلمہ دیکھ لیں تو جان نکلتی ہے۔ کوئی احمدی لے جا رہا ہو کسی کار کی طرف کلمہ تو وہ کار تیز کر لے گا، اگر کھڑی ہے تو چلا دے گا کہ پہنچے ہی نہ مجھ تک۔ ایسا خوف طاری ہو گیا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں بعض جگہ بڑی مشکلات پیدا ہوئی۔ ایک کچہری میں ایک احمدی نے ایک چھوٹے افسروں میں سے بعضوں کو کلمہ پیش کیا، اور انہوں نے اپنی نادانی میں یہ سمجھا کہ کلمہ لگانے میں کیا حرج ہے، انہوں نے کلمہ لے کے لگا لیا۔ موبنگ ہوئی ان کے اوپر،
ان کے افسروں نے ان کی جواب طلبیاں کی، اور بڑی سختی کے دن آ گئے۔ اگلی دفعہ جب عدالت میں وہی احمدی پیش ہوئے اور انہوں نے پھر آگے بڑھ کے کلمہ پیش کیا تو انہوں نے کہا بابی معاف رکھو، کافی ہو گئی جو ہم سے ہونی تھی، اب نہ دوبارہ کلمہ ہمارے سامنے لے کے آنا۔ تو جن کو وہ جن سے کلمہ چھیننا چاہتے تھے، ان کو تو کلمے سے محبت اتنی گہری پیدا ہو گئی تھی تو پہلے ہی، لیکن یہ اور ابھر گئی۔ جس طرح بچہ بیمار ہو تو ماں کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اس سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ احمدیوں کو معلوم ہو گیا، ان کا شعور بیدار ہو گیا، ان کے دل میں جو کلمے کا عشق تھا اس نے جوش مارنا شروع کیا اور ابلنے لگا، آنکھوں سے برسا، وہ خون بن کر ان کے زخموں سے نکلا۔ لیکن جس چیز کو دبانے کی کوشش کی گئی وہ پوری قوت کے ساتھ اور زیادہ ابھری، اور بری طرح یہ حکومت احمدیوں سے کلمہ چھیننے میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہاں تک مثالیں ہیں قربانیوں کی، ایک لمبی داستان ہے۔ سب سے زیادہ احمدی پاکستان میں جیل میں کلمہ لگانے اور کلمے سے پیار کرنے کے جرم میں گئے ہیں، سینکڑوں گئے ہیں اور بار بار گئے ہیں، اور کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ بعض جگہ بعض اضلاع میں جب یہ تحریک عام ہونے لگی تو ضلعی حکام نے زبردستی حکومت کے منشا کو ٹالتے ہوئے اس بات کو روک دیا کہ اب ان کو مزید نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کثرت سے احمدی ہیں بعض اضلاع میں کہ ان کی جیلوں سے اگر سارے مجرم نکال دیے جاتے سوائے کلمے کے مجرم کے، تب بھی وہ جیلیں ان کو سنبھال نہیں سکتی تھیں۔ اور چونکہ ساتھ ساتھ دوسرا جرم بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے اب اس کے لیے عدلیہ کے لیے بھی اور انتظامیہ کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کلمے کے مجرموں کو پہلے رکھا جائے جیلوں میں یا دوسرے مجرموں کو رکھا جائے، قاتلوں، زانیوں، شرابیوں، دھوکے بازوں، ان کے لیے جیل میں جگہ بنائی جائے یا کلمے والوں کے لیے جگہ بنائی جائے۔ لیکن اگر وہ کلمے والوں کے لیے صرف بناتے تب بھی ممکن نہیں تھا کہ جیلیں ان کو سمیٹ سما سکتی۔ اس لیے بعض اضلاع میں باقاعدہ ایک پالیسی کے طور پر، خواہ وہ پالیسی اوپر سے منظور شدہ ہو یا نہ ہو، اس سے قطع نظر مقامی اضلاع کے حکام نے عقل سے کام لیا، سمجھ بوجھ سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، اس لیے ہم اس معاملے میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو وہاں یہ تحریک نظر آنی بند ہو گئی۔ لیکن جہاں نسبتاً تھوڑے احمدی تھے، مثلاً ضلع خوشاب ہے، وہاں یہ نمایاں ہو کر نظر آنے لگی۔ بعض جگہ جہاں زیادہ طاقت تھی احمدیوں کی اور یہ تحریک بے انتہا شدت اختیار کرنے لگی، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مرد عورتیں بچے یہ دوڑے کلمے لگا کر کے اگر اس جرم میں سزا ہے جیل کی تو ہم حاضر ہیں، تو وہاں انتظامیہ نے ایک قدم جو اٹھایا بھی تھا اس کو واپس لے لیا۔ لیکن خوشاب میں ابھی بھی یہ تحریک پورے زوروں پر چل رہی ہے، اور اس میں ضلع سرگودا کے بہت سے شریر حکومت کی مدد کر رہے ہیں۔ وہاں ہمارے ضلع خوشاب کے امیر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت ہی بہادر انسان ہیں اور غیر معمولی کلمہ توحید سے محبت رکھنے والے انسان ہیں۔ ان کے متعلق اطلاعیں جو مل رہی ہیں، مسلسل بار بار ان کو نہ صرف یہ قید کیا گیا بلکہ قید کرتے وقت ان پر مولوی چھوڑے گئے اور مولویوں کے چیلے چھوڑے گئے، ان کو شدید طور پہ مجروح کیا گیا، اور اس حال میں وہ بیڑیاں پہن کر ان کو داخل کیا گیا کہ سارا قید میں ڈالا گیا کہ سارا جسم زخموں سے چور تھا۔ لیکن اعلان انہوں نے پھر بھی یہی کیا، ہر جگہ یہی کیا کہ جب تک میری زندگی ہے 1000 بار تم مجھے جیل میں ڈالو گے مگر کلمے سے محبت تو درکنار، میں نے کلمہ لگانا بھی نہیں چھوڑنا۔ ان کا عجیب واقعہ، ان کے ساتھی جو تھے جیل کے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا اور کلمے نوچ لیے گئے تھے ان کے جسم سے، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ کوئی لکھنے کی چیز ہے تو میری قمیض پر لکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے ان کی قمیض پر کلمہ لکھ دیا۔
जेलर की जब नजर पड़ी तो उसने कहा, इस जुर्म में तुम अंदर आए हो, खबरदार उतारो कमीज। उन्होंने कहा, ये कमीज तो नहीं मैं उतार सकता। उसने फाड़ कर नोच कर वो कमीज अलग कर दी। उन्होंने अपनी छाती पे कलमा लिखवा लिया कि अब मेरी जिल्द भी नोच लो, जहां तक चलते चले जाओगे मैं दोबारा कलमा लिखता चला जाऊंगा। मेरे दिल से जब तक तुम कलमा नहीं नोच सकते, तुम्हें ताकत ही नहीं है कि इस कलमे को मुझसे जुदा कर दो। उनके और उनके साथियों पर, उन पर और उनके साथियों पर बार बार ऐसे जालिमाना इक़दामात करने की हुकूमत ने इजाजत दी। इन मानों में इजाजत दी कि कचहरी में पुलिस की मौजूदगी में चंद मुल्ला और उनके साथी उन पर हमलावर हो रहे हैं, उनको दूध कूप कर रहे हैं, उनकी आंखों में मिर्चें डाली जा रही हैं और लिटाकर ठुड्डों से और डंडों से मारा जा रहा है और अदालत में पेश होने के लिए आए हैं। ये मौका है। इसलिए ये कहना कि हुकूमत इससे बेखबर है या बेकसूर है, ये तो बिल्कुल अहमकाना बात है। अमलन इसको हुकूमत अंगेख्त करती है और नतीजा ये है कि वो लोग जिनको मारें पड़ती हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है और जो मारने वाले वो सारे आज़ाद हैं। हर दफ़ा यही वाक़या हुआ है। हर दफ़ा जब वो अदालत में पेश हुए हैं कलमे की मोहब्बत वाले, तो पहले उनको मारा गया, फिर जेल में डाला गया और हर दफ़ा मारने वाले आज़ाद हुए और जिनको मारा गया था उनमें से जिन्होंने कलमा नहीं भी लगाया हुआ था उनको भी जेल में डाला गया। गर्जी के जो कुछ उन्होंने करना था किया, जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन अहमदियत से कलमा तैयबा मोहम्मदिया को नहीं नोच सके, नहीं छीन सके। अहमदियों के दिलों में इस मोहब्बत को कम करने की बजाय, मिटाने की बजाय उन्होंने और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जबर और तशद्दुद के जरिए खौफ दिलाने की बजाय उन्होंने बुज़दिलों को भी शेर बना दिया, कमजोरों को भी ताकतवर कर दिया है। बस ला इकराहा फिद्दीन की आयत हमें इस पहलू से भी वहां अमल करती हुई नजर आ रही है। और वो लोग जिनके मुतल्लिक ये दावा था कि हम इनको कलमा सिखाएंगे और इनमें तौहीद पैदा करेंगे, ना वो कलमा सीख सके, ना उनमें तौहीद की बातें बाकी रहीं। एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करने लगे, मुल्क फटने लगा। वहदत तौहीद बारी ताला तो दरकिनार, वहदत मिली भी बाकी नहीं रही। ऐसा इंतशार का शिकार हुआ कि बहुत कम ऐसे बदनसीब मुल्क हैं आज दुनिया में जो इस हद तक तो इंतशार का शिकार हो चुके हों। और भी कोशिशें की गई सच्चाई की आदत डालना, दयानतदारी सिखाना, हुब्बुल वतनी पैदा करना, चादर और चार दीवारी की हिफाजत, मुल्क में अमन व अमान और सलामती पैदा करना। ये सारी इस्लाम की मुस्बित कोशिशें हैं जो हुकूमत ने दावा किया कि हम मुसलमानों में इन इस्लामी अखलाक को और इस्लामी अक़दार को राइज करके दिखाएंगे। लेकिन इससे चूंकि इस्लाम की खिदमत मुकम्मल नहीं होती थी, इसके बरक्स अहमदियों को हर कुरानी हुक्म से रुकने की ताकीद की गई और मुतनब्बे किया गया कि तुम्हारा चूंकि कुरान करीम से कोई ताल्लुक नहीं, अगर तुम कुरानी सच्चाइयों पर अमल करोगे तो हम बज़ोर शमशीर तुम्हें इस अमल से बाज रखेंगे। चुनांचे इसकी बरक्स सूरत यह बनती है कि अहमदियों को झूठा बनाने की जबरदस्ती कोशिश की गई और गैर अहमदियों को जबरदस्ती सच्चा बनाने की कोशिश की गई। खुलासतन यह है इस्लाम की खिदमत। और जब मैं ये कहता हूं कि जबरदस्ती झूठा बनाने की कोशिश की गई तो मुराद कोई ये मुहावरा नहीं है, अमरे वाकया यही हुआ है और हो रहा है इस वक्त। हर अहमदी अल्लाह ताला के फजल से इस्लाम को सच्चा दीन समझ रहा है। हर अहमदी अल्लाह ताला के फजल से खुदा ताला की तौहीद का कायल है, दिल की गहराइयों से उसके ऊपर कामिल ईमान रखता है। हर अहमदी अल्लाह ताला के फजल से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पाकीज़ा बंदा और सच्चा रसूल समझता है और दिल की गहराइयों से इस बात पर ईमान रखता है। उसे ज़बरदस्ती
اس سے یہ کہلوانا کہ اسلام جھوٹا ہے اور میرا اس جھوٹے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور خدا ایک نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں، یہ زبردستی جھوٹ بلوانا نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ بلکہ جھوٹ بھی مکروہ ترین اور بدترین اور لعنت، ایسا جھوٹ جس سے زیادہ لعنتی جھوٹ متصور نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے کہ احمدی سے کہا جا رہا ہے کہ تم دل میں جو کچھ چاہو یقین رکھتے ہو، تمہیں ہم مجبور کریں گے مار مار کر، سزائیں دے دے کر، جیلوں میں گھسیٹ کر، جرمانے کر کے، کہ تم یہ اعلان کرو کہ خدا ایک نہیں ہے، پھر تم ہماری سزا سے بچ جاؤ گے۔ یہ اعلان کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو ہم سمجھیں گے تم اسلام کی گستاخی کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہو۔ اور اگر یہ اعلان کرو گے کہ نعوذ باللہ خدا ایک نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے ہاں اب ٹھیک ہے، اب تم گستاخی سے باز آ گئے۔ یہ ہے نفاذ اسلام کی یہ کوشش کہ احمدیوں کو سچائی سے روک دیا جائے، اور قانون بن چکا ہے کہ احمدی کو سچ بولنے نہیں دینا، اگر بولے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ ہر احمدی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان سمجھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب جلسہ سالانہ، گزشتہ جلسہ سالانہ پر احمدیوں نے کثرت کے ساتھ یہاں آنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو اس کے نتیجے میں ایک حسد پیدا ہوا، اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر جن احمدیوں نے پاسپورٹ پر مسلمان لکھوایا ہوا تھا ان کو یہاں آنے کی بجائے قید میں ڈال دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہمارا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جرم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، ہم اور کیا کہیں کہ سمجھتے جو مرضی ہو گئے۔ قانون مجبور کر رہا ہے کہ جھوٹ بولو، اس لیے سچ کی سزا ملے گی تمہیں۔ اور جہاں تک غیر احمدیوں کا تعلق ہے، زور لگا کے تھک گئے کہ ان کو سچ پر کی عادت ڈال دیں، سچ کی عادت نہیں ڈال سکتے۔ اس بری طرح ناکام ہوئے ہیں کہ اپنے بیانات میں وزراء بھی کہہ رہے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب بھی کئی موقع پر اس ناکامی کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم نے زبردستی اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ قوم ہمارے قابو نہیں آئی۔ اسلام نافذ کرنے میں اس قوم پر ہم بری طرح ناکام ہوئے۔ ہر معاملے میں بددیانتی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ابھی چند دن، 2-3 دن کی بات ہے، صدر صاحب کا بیان آیا تھا کہ ہسپتالوں میں جہاں بین نوع انسان کی ہمدردی میں خدا کا خوف بڑھ جاتا، جہاں بیماری اور موت کو دیکھ کر خدا کا خوف بڑھ جاتا ہے، یا بین نوع انسان کی ہمدردی میں انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، ان ہسپتالوں کے متعلق صدر مملکت کا یہ بیان آیا ہے کہ ہمارے اندازے کے مطابق جتنا روپیہ مریضوں پر خرچ کرنے کے لیے ہسپتالوں کو دیا جاتا ہے، اس میں سے کم از کم 50% خرد بہت کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ تو اقرار ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستان سے ہو کر آتے ہیں، مشاہدہ کر کے آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس قدر بے اطمینانی ہے سارے ملک میں، اخلاقی معیار گرنے کے نتیجے میں، کہ ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں، یہی شکوے ہو رہے ہیں، اس قوم کا کیا بنے گا۔ ہر پہلو سے اس قوم کے اخلاق کا دیوالیہ پٹ چکا ہے۔ امن و امان کا وعدہ کرتا ہے اسلام، انہوں نے کہا ہاں ہم اسلام کے نام پر آئے ہیں، ہم امن و امان قائم کر کے دکھائیں گے۔ امن و امان کی حالت یہ ہے کہ آج تک کبھی پاکستان کی تاریخ میں بعض گزشتہ حکومتوں کے سارے دور میں اتنے ڈاکے نہیں پڑے تھے جتنے اس حکومت کے دور میں ایک ہفتے میں ڈاکے پڑ جاتے ہیں۔ صدر ایوب کے زمانے کے ساری تاریخ کے ڈاکے اکٹھے کر لیں اور ایک ہفتے میں اس مبینہ اسلامی حکومت کے دور میں جو ڈاکے پڑتے ہیں ان کی آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیں، فی ہفتہ یہاں ڈاکے زیادہ پڑ رہے ہیں، کلیتاً امن اٹھ چکا ہے۔ ایسے بھیانک اغوا کے واقعات جن کا پہلے پاکستانی سوسائٹی تصور نہیں کر سکتی تھی، اب روزمرہ کی باتیں ہو چکی ہیں۔ جب ایک وزیر صاحب کی توجہ دلائی گئی کہ یہ
امن و امان کی حالت خراب ہے اور اتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ تو اسلامی حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کا فرض ہے کہ دنیا میں، پاکستان میں امن و امان قائم کریں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ تو سیاسی لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو اپنا دین ایمان بیچنے والے سیاستدان ہیں، اسلام کے بھی دشمن اور قوم کے بھی دشمن، پاکستان کے دشمن، یہ وہ کروا رہے ہیں۔ ایک موقع پر یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو ڈاکے پڑ رہے ہیں صاف بتاتا ہے کہ آپ لوگ ہر دل عزیز نہیں رہے، اور سیاسی اظہار ہے بے چینی کا۔ جس قوم میں سیاسی طور پر امن و امان ہو یا تسکین پائی جائے، جہاں سیاست سچی ہو اور عوام کی جڑوں سے اٹھ رہی ہو، وہاں اس قسم کی بدامنی کی حالت نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ تو سیاست ہے ہی نہیں، اس میں سیاسی لوگوں کا کیا دخل؟ یہ تو خالص ڈاکو ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک پہلو سے وہ ڈاکو سیاستدان بن جاتے ہیں، ایک پہلو سے وہ سیاستدان ڈاکو بن جاتے ہیں۔ غرض کہ صرف زبانی عذر تراشیاں ہیں جس کے ذریعے یہ اپنی بدعمالیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا ملک اس منحوس سائے کے نیچے گندا ہو چکا ہے اور گندا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بعض لوگ جو ابھی پاکستان سے ہو کے آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اب تو اگر سیاست کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو سیاست کی بات، ہم نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا، ان حالات میں ہمارا کیا بنے گا، ہماری بچوں کی حفاظت، ہماری بچیوں کی حفاظت۔ اب یہ سوال اٹھ چکا ہے، کوئی تعلیم ہوگی کہ نہیں اس ملک میں، اب انسانی شرافتیں اور قدریں باقی رہیں گی کہ نہیں، اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں۔ تجارتیں چلیں گی اسی طرح یا وہ انارکی کا شکار ہو جائیں گی؟ ہر طرف بدامنی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں میں اب عدم تحفظ اتنا زیادہ پیدا ہو چکا ہے کہ باقی سارے مسائل اس کے نیچے دب گئے ہیں۔ تو جس چیز کو مثبت سمجھ کر انہوں نے جبرن نافذ کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی کلیتاً ناکام ہے، اور جس چیز کو منفی پہلو سے انہوں نے اسلام کے نام پر جبرن نافذ کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی کلیتاً ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دور میں احمدیوں کا دیانت کا معیار بھی بڑھا، امن پسندی کا معیار بھی بڑھا، جرائم سے بچنے کا معیار بھی بڑھا، اور نیکی اور تقوی کی راہوں پر زیادہ مضبوطی سے قدم مارنے کا معیار بڑھا۔ تو دونوں صورتوں میں یہ کلیتاً نہ صرف ناکام ہو چکے ہیں، بلکہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت بھی اپنے دعووں میں اس بری طرح ناکام نہیں ہوئی جتنا یہ مذمومہ طور پر یا مبینہ طور پر اسلام کے نام پر قائم ہونے والی آمریت ناکام ہوئی ہے۔ زیادہ تر علماء دین میں سے ان کے دو ساتھی ہیں، ایک جماعت اسلامی اور ایک دیوبندی علماء اور اہل حدیث، اور ان کے متعلق جہاں تک اس کی تفصیل اس کیوں ہیں وہ ساتھی، اس کے پس منظر کیا ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن عام سیاستدانوں کا بھی اور عام دوسرے علماء کا بھی اندازہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کی حیثیت ثانوی ہے، اس میں ان کو صرف احمدیوں پر استعمال کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ در حقیقت یہ سازش ہے حکومت کو مودودیوں کے قبضے میں دینے کی، اور ایک زبردستی کا اسلام جو نافذ کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اس میں بالآخر مودودیوں کو اوپر لانے کا پروگرام ہے۔ اب شریعت بل کی بحثوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اس قسم کے اسلام کے متعلق مودودی صاحب کا اپنا کیا خیال تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں، سید حضرت محمد اسماعیل صاحب شہید اور سید احمد صاحب بریلوی شہید کا ذکر کرتے ہوئے، آپ نے جو انقلاب، دونوں بزرگوں نے جو انقلاب لانے کی کوشش کی، اسے ایک ناکام کوشش قرار دیتے ہوئے مولانا مودودی ان کے حالات کا، ان کی ناکامی کا تجزیہ کرتے ہیں۔
اور فرماتے ہیں دونوں لیڈر غالباً اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ سرحد کے لوگ چونکہ مسلمان ہیں اور غیر مسلم اقتدار کے ستائے ہوئے بھی ہیں، اس لیے وہ اسلامی حکومت کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ آج سے 100 سال سے زائد عرصہ کے پہلے سرحد کے مسلمانوں کا تجزیہ ہو رہا ہے اور ان کی اسلام کا تجزیہ ہو رہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی حضرت سید احمد صاحب شہید کو اور حضرت سید اسماعیل صاحب شہید کو کہ شاید یہ لوگ جو نظر آ رہے ہیں مسلمان ہی ہوں، یعنی وہ دیوبندی جتنے بھی تھے ان کے متعلق یہ بریلوی فتویٰ ہے، مولانا مودودی کا فتویٰ ہے کہ دیکھنے میں مسلمان نظر آ رہے تھے، ان بزرگوں نے بیچاروں نے سمجھ لیا کہ شاید سچ مچ ہی مسلمان ہیں، پھر غیروں کے اقتدار کے ستائے ہوئے بھی تھے، اس لیے وہ اسلامی حکومت کا خیر مقدم کریں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے جاتے ہی وہاں جہاد شروع کر دیا اور جتنا ملک قابو میں آیا اس پر اسلامی خلافت قائم کر دی۔ اس صورتحال کا اس دور سے موازنہ تو کر کے دیکھیں، وہاں تو تھوڑا سا ملک قابو آیا تھا لیکن متقی لوگوں کے قابو آیا تھا۔ مولانا مودودی فرما رہے ہیں کہ اس تھوڑے سے حصے میں بھی جہاں اسلام پر عمل درآمد کا معیار آج سے بہت زیادہ اونچا تھا اور اس وقت بھی سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ اونچا تھا، وہ متقی فرما روا بھی ناکام ہو گئے اور اسلام نافذ کرنے کی جو کوشش انہوں نے شروع کی وہ اس میں کلیتاً ناکام رہے اور بالآخر اس کا ایک نہایت خوفناک اور ہولناک نتیجہ نکلا۔ آج کا حکمران ایک تھوڑے حصے پر نہیں سارے ملک پر قابض ہے اسلام کے نام پر، اور سارے ملک پر قابض وہ لوگ ہیں جو تقوی میں سید احمد صاحب شہید کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، بلکہ حضرت سید احمد صاحب شہید اور سید اسماعیل صاحب شہید کی جوتیوں کی خاک سے موازنہ کرنا بھی ان کی گستاخی بن جاتا ہے۔ وہ نافذ کرنے لگے ہیں اسلام کے نام پر دیانت جو دیانت سے ناآشنا ہے، وہ تقوی زبردستی دلوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں جو تقوی کے نام سے ناواقف ہیں، یہ چیز ہوتی کیا ہے اس کا تصور ہی ان کے دلوں میں کوئی نہیں۔ جتنی ملک میں الاٹمنٹس ہوئی ہیں حکمرانوں کی طرف سے، جتنی خرد برد ہوئی ہے، جتنی رشوت بڑھی ہے، جتنی عدالتیں قائم ہوئیں اور اس کے فیصلے ہوئے، یہ باتیں تفصیل سے دہرانا میرا کام تو نہیں ہے، لیکن ساری قوم جانتی ہے، بچہ بچہ قوم کا جانتا ہے، جن کی ساری عمر کی تنخواہیں اگر اکٹھی کر لی جاتی اور ایک آنا بھی اس میں سے خرچ نہ کیا جاتا تو بمشکل ایک چھوٹی سی کوٹھی بنتی اس سے، ان کے اپنے اخراجات بھی شاہانہ رہے اور محلات قائم ہو گئے، ایک سے زائد محلات قائم ہو گئے۔ ان لوگوں میں کے ہاتھوں میں اسلام کا نفاذ تھا۔ اب سید احمد صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے بھلا؟ لیکن مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ جب اسلام کا معیار بہت بلند تھا اور اس صوبے میں جہاں سب سے زیادہ بلند تھا وہاں ایسی عظیم ہستی نے جس کو کروڑوں مسلمان اپنے وقت کا مجدد مانتے ہیں، اس نے بھی زبردستی اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی تو وہ ناکام ہو گیا۔ بالآخر تجربہ سے ثابت ہو گیا کہ نام کے مسلمان کو اصلی مسلمان سمجھنا اور ان سے وہ توقعات رکھنا جو اصلی مسلمان ہی سے پوری ہو سکتی ہیں محض ایک دھوکہ تھا۔ وہ خلافت کا بوجھ سہارنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، جب ان پر یہ بوجھ رکھا گیا تو وہ خود بھی گرے اور اس پاکیزہ عمارت کو بھی لے گرے۔ اب کیا ارادے ہیں مودودیت کے؟ پھر اب کیا زوم لے کر اٹھی ہے؟ اب کیوں سازشوں اور چال بازیوں کے ذریعے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ مل کر اسلام کے نام پر ملک پہ قبضہ کر کے کچھ کرنا چاہتی ہے؟ اگر 100 سال پہلے بہت زیادہ متقی لوگوں کا یہ تجربہ مولانا مودودی کے بیان کو مانا جائے تو ایسے صوبے میں ناکام ہوا جہاں اسلام پر عمل درآمد کا معیار آج بھی سب دوسرے صوبوں سے زیادہ ہے اور 100 سال پہلے آج اس صوبے سے بھی بہت زیادہ اونچا تھا۔
یعنی آج جو صوبہ سرحد کا مسلمان ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں 100 سال پہلے کے صوبہ سرحد کے مسلمان سے. ان کے ماں باپ کا تقوی بھی آج ان موجودہ نسلوں کے تقوی سے بلند تر تھا. وہ تو دادے پردادے تھے ان کے، اور بڑے خالص ایمان کے ساتھ اسلام پر عمل درآمد کرنے والے لوگ تھے. اگر مولانا مودودی کا یہ تجزیہ درست ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کچھ ہوا ضرور ایسا ہے کہ زبردستی یہ لوگ مسلمان نہیں بن سکے، تو پھر آج کے یہ لوگ، آج کے مولانا مودودی کے شاگرد، حضرت سید احمد صاحب شہید کے شاگرد نہیں، مودودی صاحب کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد کسی جبر کے ذریعے کسی قوم کو مسلمان بنا دیں گے؟ یہ تو جنت الحمقاء میں بسنے والی بات ہے. وہم و گمان بھی اس کا چھوڑ دیجئے. لیکن ان کا محاسبہ اس بات پر ہونا چاہیے اور قوم کو کرنا چاہیے کہ یہ پڑھنے کے باوجود مودودی صاحب کا یہ تجزیہ کہ اس پاکیزہ عمارت کو بھی لے گرے، جو کچھ پاکستان کا باقی رکھا ہے کیوں اس کو لے گرنے پر تیار بیٹھے ہو؟ کیوں بار بار کے تجربوں کی ناکامی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ پھر مودودی صاحب فرماتے ہیں تاریخ کا یہ سبق بھی ایسا ہے جسے آئندہ ہر تجدیدی تحریک میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے. مجدد کا دعویٰ اس طرح تو نہیں کیا، لیکن اپنی تحریک کو تجدیدی تحریک کہا اور لوگوں کو تحریض کی کہ ان سے وہ کہیں کہ ہاں آپ نے یہ تحریک چلائی، آپ مجدد وقت ہیں. فرماتے ہیں اس ہر تجدیدی تحریک کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جس سیاسی انقلاب کی جڑیں اجتماعی ذہنیت، اخلاق اور تمدن میں گہری جمی ہوئی نہ ہوں، وہ نقش بر آب کی طرح ہوتا ہے. کسی عارضی طاقت سے ایسا انقلاب واقعہ ہو بھی جائے تو قائم نہیں رہ سکتا، اور جب مٹتا ہے تو اس طرح مٹتا ہے کہ اپنا کوئی اثر چھوڑ کر نہیں جاتا. اس سارے بیان سے مجھے اتفاق ہے صرف آخری حصے سے کہ سوا، یعنی اپنا کوئی اثر چھوڑ کر نہیں جاتا. کیوں اثر چھوڑ کر نہیں جاتا؟ کل جو آپ تجزیہ کر رہے تھے تو اس میں تو یہ کہا کہ اثر یہ چھوڑا کہ پاکیزہ عمارت کو بھی ساتھ لے گرے. صرف خود نہیں مٹتا ایسا انقلاب، بلکہ اعلیٰ قدروں کو بھی ساتھ مٹا دیتا ہے. کیوں چھوڑ کر نہیں جاتا کچھ پیچھے؟ ایک نحوست کا ایسا لمبا سایہ چھوڑ جاتا ہے جو بعض دفعہ صدیوں تک قوموں کی بربادی کا موجب بنا رہتا ہے. ایٹمی سائے سے آج دنیا خوف کھا رہی ہے، مگر وہ سایہ تو چند سال یا 20 ہو یا 30 ہو یا 40 یا 50 سال ہوں، آخر اس سائے کی نحوست ان چند سالوں میں مٹ جائے گی. اور قوموں کی تاریخ پر آپ جب نظر ڈالتے ہیں تو آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس قسم کے مذہب میں جبر کے قائل لوگوں نے جب اپنی نحوست کے سائے کسی قوم پر ڈالے تو عظیم شان حکومتوں کے ٹکڑے ہو گئے، اور یہ نحوست کے سائے صدیوں صدیوں تک جاری رہے. اور آج بھی ان سایوں کا اثر ہم عالم اسلام پر دیکھ رہے ہیں. وہ شاندار سلطنتیں جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی تھی، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی طاقت سے قائم ہوئی تھی، وہ اسی قسم کے لوگوں نے مٹائیں اور برباد کر دی. اور آج ان کے کھنڈرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں. بس کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس طرح مٹ جائیں گے کہ کوئی اثر باقی نہیں رہے گا؟ مٹیں گے تو ضرور، کیونکہ سچائی سے ٹکرانے والے ہمیشہ مٹا کرتے ہیں، مگر نحوست کے سائے ضرور لمبے ہوں گے. اس لیے جماعت احمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس ناپاک انقلاب کی راہ میں روک بن جائیں، جو پاکیزہ نام لے کر، پاکیزگی کا نام لے کر جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر کوشش کو آپ نے ناکام بنایا ہے اور ناکام بنانا ہے آئندہ بھی. جس طرح آپ کے دلوں سے اسلام نوچ نہیں سکے، آپ کے اعمال سے اسلام نوچ نہیں سکے، آپ کی زبان سے اسلام نوچ نہیں سکے، آپ کے سینوں سے اسلام نوچ نہیں سکے، اسی طرح حب وطن بھی آپ کے ایمان کا حصہ ہے. یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس وطن کو مٹانے کی. آپ اس راہ میں کھڑے ہو جائیں اور نہ مٹنے دیں، اور حب الوطنی کے گیت گائیں اور ساری قوم کو سمجھائیں
کہ ان لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں جو چند دنوں چند مہینوں چند سالوں کا قصہ باقی ہے، ان کے نتیجے میں اپنے پاؤں پر ٹوٹتے. اس لیے اپنے حب الوطن کو زخمی نہ ہونے دو. ساری قوم ایک ہو جائے اور وطن کی محبت میں ایک آواز کے ساتھ اٹھنا اور ایک آواز کے ساتھ بیٹھنا سیکھے. یہ باتیں ترک کر دیں کہ فلاں صوبے کے مخالف ہے، فلاں صوبے کے مخالف ہے. یہ بد خیالات، یہ منحوس خیالات قوموں کی تباہی پر منتج ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے جماعت احمدیہ کو یہ بھی جہاد کرنا چاہیے کہ پاکستان میں حب الوطن کے احساس کو نمایاں کریں اور بیدار کریں اور زخمی نہ ہونے دیں. جو زخمی ہو چکا ہے اسے منجمل کرنے کی کوشش کریں. ہر قسم کے ایسے خیالات یا ایسے ازم یا ایسے تصورات جو پاکستان کو کسی طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے خلاف کوشش کرنا بھی جماعت احمدیہ کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی تعداد میں جماعت موجود ہے کہ اگر وہ سرگوشیاں بھی شروع کرے کہ اٹھو اور ملک کی خاطر ایک ہو جاؤ اور ملک کے اوپر آنچ لانے والی ہر طاقت کا مقابلہ کرو، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت نیک اثر ظاہر ہو سکتا ہے. اگر دعائیں اس کوشش کو تقویت دیں تو پھر یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. اور میں امید رکھتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، کیونکہ آخر اسلام کے نام پر لیا ضرور گیا تھا. عمل مخالف ہو چکے ہوں یا نہ ہوں، اس سے بحث نہیں. ایک ملک ہے آج کے زمانے میں جو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اور کون سا ملک ہے دکھائیں جو صرف اسلام کے نام پر بنایا گیا ہو. اس لیے اگر اس مقدس نام سے پیار اور محبت ہے تو پھر ہر دنیا کے احمدی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا جائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ